آپ نے سیاست کو چھوڑ دیا غنڈوں کے لیے، آپ نے سیاست کو چھوڑ دیا اوباشوں کے لیے، آپ نے سیاست کو چھوڑ دیا ریپس لوگوں کے لیے، آپ نے سیاست کو چھوڑ دیا موقع پرست لوگوں کے لیے. ہمیں رہنمائی کرنی پڑے گی. امام مالک کیوں کو کوڑے مارے گئے؟ امام احمد بن حنبل کو کیوں جیل میں ڈالا گیا؟ امام مالک کو کیوں خچر پر بٹھایا گیا؟ امام ابو حنیفہ کے سر پر کوڑے کیوں مارے گئے؟ وہ پڑھاتے رہتے حدیث و فقہ؟ نہیں، سرکار کی غلط پالیسیوں پر انہوں نے آواز اٹھائی. وہ تختہ پلٹ نہیں کر رہے تھے، ان کو ستہ پر قبضہ نہیں کرنا تھا، لیکن من راء منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. اگر کوئی غلط بات دیکھ رہے ہو تو عملی کوششوں، ان کوششوں کے ذریعے جن میں حکمت بھی ہو اور ہمت بھی ہو، صورتحال کو بہتر بنانے کی کوشش کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. میں تو یہاں تک امید کرتا ہوں اور کل پرسوں سے یہ بات کہنے کی کوشش کر رہا ہوں، میں نہیں جانتا میں اس میں کہاں تک کامیاب ہوں. جموں کشمیر کا ایک مزاج اگر درست ہو جائے تو بھارت کا مزاج درست ہو جائے گا. بتاؤں؟ نہیں، مگر فیس لوں گا اسے، میں فری میں نہیں بتاؤں. اب کوئی نہیں بول رہا کہ ہم فیس دے دیں گے. دیں گے؟ کیا فیس ہے میری بتاؤ؟ اتنی سی بات. یہ تو سنتے سنتے بوڑھا ہو گیا، آج تو کوئی عمل کرنے والا ملا نہیں. کوئی بتائے میری فیس کیا ہے؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں. واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ. یعنی اس کے بغیر دعا نہیں کرو گے؟ وہ بھی کاروبار ہے، وہ بھی کمرشل ایکٹیویٹی ہے. میری فیس یہ ہے کہ تم مجھ بیمار کو نہ بلاؤ، میرے پاس آؤ. اب سب خاموش ہے. تربیت کے لیے آؤ، سیکھنے کے لیے آؤ، مجھ سے دوستی کرو، میرے ہاتھ مت چومو، ہاتھ مت لگاؤ حجر اسود کی طرح. بات سمجھو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. میں اپنے ہندو بھائیوں سے بھی کہتا ہوں، تم کو کچھ لوگ ہیں جو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے مسلمانوں کی نفرت تمہارے دل میں بٹھا رہے ہیں. ان دھوکے بازوں کے چکر میں نہ پڑو. میں اپنے سکھ بھائیوں اور بہنوں سے بھی کہتا ہوں، میں مسلمانوں سے بھی کہتا ہوں، ہر ہندو کو برا مت سمجھو، ہر ہندو کو دشمن مت سمجھو، ہر سکھ کو دشمن مت سمجھو، ہر پولیس والے کو دشمن مت سمجھو. میں تو اپنے پورے ملک میں اس بات کی تحریک چلا رہا ہوں کہ ہر علاقے کے لوگ اپنے علاقے کے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا اعتماد حاصل کریں، ان کا بھروسہ حاصل کریں، ان پر بھروسہ کریں. مخبری کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، خبری بننے کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، انفارمر بننے کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن تم ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے آفیسر سے، پولیس کے آفیسر سے جا کر ملو، اپنے علاقے کے پولیس اسٹیشن سے جا کر ملو اور ان سے کہو کہ آپ ہماری حفاظت کے لیے دن رات سخت ڈیوٹی دیتے ہیں. پتہ نہیں آپ کو وقت پر کھانا ملتا بھی ہے کہ نہیں، پتہ نہیں آپ کو وقت پر چائے ملتی بھی ہے کہ نہیں. ہم آپ کا شکریہ ادا کرنے آئے ہیں اور اپنے تعاون کا یقین دلانے آئے ہیں. تم دیکھنا کہ تم جن پولیس والوں کو دشمن سمجھتے تھے ان کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے. وہ کھڑے ہو کر تمہارا شکریہ ادا کریں گے. یہ شیطان نے بڑی دوری اور غلط فہمی پیدا کر رکھی ہے. اگر ان میں کچھ برے لوگ ہیں تو ہم میں بھی تو برے لوگ موجود ہیں. کیا یہ آپ کہہ سکتے ہو کہ صرف ان میں برے لوگ ہیں، ہمارے اندر سب فرشتے ہیں، سب امن پسند ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں. ہمارے اندر بھی کم سمجھ لوگ موجود ہیں. ہمیں ان کو بھی سمجھانا، یہ بند کر ہمیں ان کو بھی سمجھانا ہے. اور ان کے اندر بھی برے لوگ ہیں، وہ بھی سمجھ جائیں گے. ان کو بھی سمجھانے کی ہم کو بھی کوشش کرنی ہے.